نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں ہوں غلام معین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں وظیفہ پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ہر قسم کے بندش کے توڑ کے لیے ایسا بہترین اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم جس طریقے سے عمل بتائیں گے، اگر آپ اس طریقہ سے عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے، اور ہر قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے آپ اس عمل کو ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، تاکہ آپ ہر قسم کی بندش کا توڑ خود ہی کر سکیں اور آپ کو کسی بھی عامل کے پاس جانا نہ پڑے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ کو خدشہ ہے کہ کسی نے آپ کے کاروبار میں بندش کر دی، یا آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کی شادی پر کسی نے بندش کر دی، آپ کے نکاح میں بندش ہو گئی، یا آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کے روزی رزق میں کسی نے بندش ایسی کی کہ آپ کو کسی کی طرف سے رزق نہیں آ رہا، یا آپ کو خدشہ ہے کہ آپ جہاں پہ شادی کروانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کی شادی کو بندش کر دی گئی، یا آپ کو اور خدشات ہیں کسی قسم کے کہ آپ کو کسی قسم کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو معزز سامعین و ناظرین، آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے عمل کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو آپ خود ہی اپنے اس عمل کی برکت سے بندش کا خاتمہ کر سکیں گے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو آپ کسی علیحدہ جگہ پر بیٹھ کر کریں، جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، پریشان کرنے والا نہ ہو۔ اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور معزز سامعین و ناظرین، یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا۔ کسی کے ساتھ عمل کے دوران باتیں نہ کیجیے، کسی کے ساتھ گفتگو میں نہ مگن ہو جائیں، ورنہ عمل کی تاثیر ضائع ہو جائے گی۔ معزز سامعین و ناظرین، عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، کسی تنہائی والی جگہ پر جو آپ نے مخصوص کی ہے اپنے عمل کے لیے، وہاں پہ بیٹھ جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ 11 بار درود پاک پڑھیں۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی والا پڑھیں، اور اگر دوستو آپ کو درود ابراہیمی، یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، اگر کوئی یہ نہیں پڑھنا چاہ رہا تو درود پاک کا کوئی بھی سیغہ پڑھ سکتا ہے، درود پاک کا کوئی بھی سیغہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی والا پڑھیں۔ معزز سامعین و ناظرین، پہلے آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد آپ سورہ مزمل شریف شروع سے پڑھنا شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے آپ شروع کریں بسم اللہ سے، اور اس کے بعد سورہ مزمل شریف کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کریں، یا ایہا المزمل، یہاں سے آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ پہنچیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچیں، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ نے رک جانا ہے، اور پھر دوستو آپ نے یہ عمل اس طرح 7 بار پڑھنا ہے۔ وہ عمل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ چکے ہوں تو یہاں پہ رک کر آپ نے اس عمل کو 7 بار پڑھنا ہے۔ وہ عمل کیا ہے دوستو، ذرا غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی آپ نے بسم اللہ شریف بھی 7 پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد یا منان اللہ الصمد، پھر آپ نے یا حنان لم یلد ولم یولد یا رحیم ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان الفاظ کو، ان آیات کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کیسے آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ مزمل سٹارٹ کریں تو سٹارٹ سے لے کر جب آپ پہنچیں رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یہاں پہ رک کر آپ نے 7 بار ان آیات کو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
یا منان اللہ الصمد، یا حنان لم یلد ولم یولد، یا رحیم ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس طرح ان آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے دوستو، 7 بار آپ اس طرح پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ دوسری سورہ مزمل شریف کی آیات پڑھ کر پوری سورہ مزمل شریف پڑھیں، اور پوری مزمل شریف کی تلاوت کر کے آپ اس عمل کو صرف ایک بار ہی پڑھیں گے، یعنی سورہ مزمل شریف ایک بار پڑھی جائے گی، اور اس کے درمیان میں یہ جو میں نے آیات مبارکہ آپ کو بتائیں یہ 7 بار پڑھی جائیں گی۔ صرف آپ نے روزانہ ایک بار اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ اس عمل کو ترتیب کے ساتھ 7 دن لگاتار کریں گے، اور 7 دن میں اگر رزلٹ نہ ملے تو آپ اس عمل کو 15 دن تک لے جائیں۔ اگر 15 دن میں بھی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی ابھی بندش کا خاتمہ نہیں ہوا، تو اس کا آخری وقت ہے 21 دن، تو آپ 21 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں انشاءاللہ۔ دوستو اللہ پر یقین رکھیں، اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، شادی میں کسی قسم کی رکاوٹ یا بندش ہے، کسی قسم کے معاملے میں بھی آپ کو معلوم ہو رہا ہے یا آپ کو شبہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں دکان مکان یا کسی قسم کے معاملے میں بندش کروا دی گئی ہے، تو آپ اس بتائے ہوئے طریقہ کو کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور ہر قسم کی بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس قرآنی عمل کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآنی عمل سے مستفید ہو سکیں، اور دوستو وہ خود ہی اپنے گھر میں ہی اس عمل کو کر کے عاملین سے لٹنے سے بچ جائیں، اور خود ہی گھر اپنے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ان کی بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔